بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ احزاب کی قسط نمبر 11 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، جہاں کل ہم رکے تھے وہیں سے شروع کرتے ہیں کہ بنی نذیر کی جلا وطنی کی تکمیل کیسے ہوئی تھی۔ جلا وطنی کے اس فیصلے کے نتیجے میں بنی نذیر کے یہود مدینہ سے جلا وطن ہونے لگے اور وہ اپنی طاقت کے مطابق جو کچھ اونٹوں پر لاد سکتے تھے لادنے لگے، حتیٰ کہ ان میں سے ایک اپنے گھر کے دروازے کی چوکھٹ اکھیڑتا اور اسے اونٹ کی پشت پر رکھ کر چلتا بنتا۔ اور بنی نذیر کے یہود اہل مدینہ میں سے سب سے زیادہ مالدار تھے اور انہوں نے ان اموال کو 600 اونٹ لادے جنہیں وہ اٹھا سکتے تھے، اور وہ تباً اس مال کو اٹھانے کے لیے منتخب کرتے تھے جس کا بوجھ کم ہو اور قیمت زیادہ ہو۔ بس انہوں نے اپنے ساتھ سونے چاندی کی بڑی مقدار اٹھائی، حتیٰ کہ اکیلے سلام بن ابی الحقیق نے مولف سیرت جلیہ کے بیان کے مطابق اپنے ساتھ بیل کا ایک چمڑا اٹھایا لیا جو سونے چاندی سے بھرا پڑا تھا، بھرپور تھا، اور مدینہ سے نکلتے وقت سونے چاندی سے بھرپور اس چمڑے پر اپنا ہاتھ مارتا تھا اور مسلمانوں کو دھمکی میں غصے کی حالت میں مخاطب کر کہتا تھا کہ ہم نے اسے زمین کے زیر و زبر کرنے کے لیے تیار کیا ہے، اور اگر ہم نے کھجوروں کے درخت چھوڑے ہیں تو خیبر میں بھی کھجوریں کے درخت ہیں۔ اور یہود مدینہ کو چھوڑتے وقت اپنے گھروں کی چھتوں، ستونوں اور دیواروں کو توڑتے تھے تاکہ مسلمان ان سے استفادہ نہ کریں۔ اور ان یہود کے بارے میں سورہ حشر میں اس قول میں اللہ تعالیٰ کا یہی مراد ہے، جس کا ترجمہ ہے اور وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کرتے تھے۔ یہ بات واضح طور پر دلالت کرتی ہے کہ یہود قدیم تر زمانوں سے اپنی وسیع دولت کو اضطرابات پیدا کرنے اور جنگیں بھڑکانے کے لیے استعمال کرتے تھے، اور ہمیشہ اپنے مالی تسلط سے اپنے مقاصد تک پہنچنے کی کوشش کرتے تھے، جیسا کہ آج بھی ان سے یہی کچھ دیکھا جا رہا ہے۔ اور وہ سونے کے ذریعے دنیا کے بہت سے سیاستدانوں سے کھیلتے ہیں اور اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ان سے کام بھی لیتے ہیں۔ بنی نذیر کے یہود نے اپنی جلا وطنی کے وقت صبر اور استقلال کا مظاہرہ کیا، اور وہ مظاہرہ کی مانند مدینہ سے نکلے اور انہوں نے اسے اچھلتے کودتے چھوڑا، اور انہوں نے اپنی عورتوں کو ہود اور جوں پر آہستہ کر کے سوار کرایا، اور وہ دباج اور حریر اور سرخ اور سبز ریشم اور سونے چاندی کے زیورات پہنے ہوئی تھی، اور ان کے ساتھ موسیقار گلوکارہ لونیوں کی پارٹیاں تھی جو دف بجا رہی تھی اور گا رہی تھی۔ اور بنی نذیر کے یہود کے ساتھ انصار کے بعض لڑکے بھی جلا وطن ہوئے جو یہودیت سے ہلکا بگوش تھے، اور ان ساری عورتیں اسلام سے قبل جب ان کا بیٹا زندہ نہ رہتا تو عہد کرتی تھی کہ اگر اس کا بیٹا زندہ رہا تو وہ اسے یہودی بنا دے گی۔ اور جب بنی نذیر کی یہود جلا وطن ہونے لگا تو انصار کے بیٹے بھی اپنے دین کے مطابق ان کے ساتھ جلا وطن ہونے لگے۔ انصار نے اپنے بیٹوں کو جلا وطن ہونے سے منع کیا اور کہنے لگے ہم اپنے بیٹوں کو یہود کے ساتھ نہیں نکلنے دیں گے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ کی آزادی پر عمل کرتے ہوئے انصار کو اس بات کا اختیار نہ دیا جن کا انہوں نے ارادہ کیا تھا، کیونکہ ان کے بیٹے اسلام سے قبل یہودیت میں داخل ہو چکے تھے اور وہ محض اپنی مرضی سے بنی نذیر کے ساتھ جلا وطن ہو رہے تھے۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے نزول کے بعد نافذ کر دیا، جیسا کہ ابن برہان الدین سیرت جلیہ میں بیان کیا ہے۔ جلا وطنی کے وقت کچھ یہود تو ازرحات شام کی طرف چلے گئے اور کچھ خیبر کو چلے گئے، اور اکثریت انہی کی تھی، اور ان کے اکابر سے جو لوگ خیبر میں اترے ان میں ہی ابن خطاب بن ابی حلقیق اور کنانہ بن ربی بھی شامل تھے، اور خیبران زمار کا متی ہو گیا جنہوں نے
بعد ازاں اس میں مسلمانوں پر تسلط حاصل کرنے کے لیے جنگی اڈا بنا دیا، جیسا کہ ہم اس میں بیان کریں گے ابھی۔ اور بنی نذیر کی یہود میں سے 2 آدمی، یامین بن عمیر، عمرو بن جواش کشکا، جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کی مہم سپرد کی گئی تھی، اور ابو سعد بن واب نے اسلام کو قبول کر لیا۔ ان دونوں میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا کہ قسم بخدا تجھے معلوم ہی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر دونوں نے اسلام میں داخل ہونے کا فیصلہ کر لیا اور مسلمان ہو گئے، اور یہ دونوں معاشرے کے دنوں مسلمان ہوئے اور رات کو بنی نذیر کے قلعوں میں سے اترے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملے۔ پھر دونوں نے اپنے اسلام کا اعلان کیا اور اپنے اموال کو محفوظ کر لیا، اور یامین بن عمیر اپنے امزاد عمرو بن جعش کے خون کی وجہ سے اللہ کے قریب جو ہو گیا۔ حجاج نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آپ پر پتھر پھینکنے کا ارادہ کیا ہوا تھا، اور عمیر نے قیس کے اس شخص کے لیے جو عمرو بن جعش کو قتل کرے 5 دسک کھجوریں مقرر کی ہوئی تھی۔ پس بنی نذیر کے تابع دار اختیار کرنے سے قبل القیسی سے دھوکے سے قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ باوجود اس کھیل کھلی آزادی کی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نذیر کو مقدور میں بھر اپنے اموال اٹھانے کے بارے میں دی تھی، پھر بھی انہوں نے مسلمانوں کے لیے بہت سے غنائم چھوڑی، 50 زریں، 340 تلواریں، اور دور دراز تک کھجوروں کے درختوں اور دیگر کھیتوں سے کاشت شدہ زمین کے علاوہ زمین کا محاصل بھی تھا۔ اور یہ بات قابل ذکر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نذیر کے یہود کی غنائم کو اس طرح تقسیم نہیں کیا جیسے جنگ کے غنائم کو مسلمان جان بازوں پر تقسیم کا دستور ہے۔ آپ نے ان غنائم کو انصار کو چھوڑ کر صرف مہاجرین پر تقسیم کیا، اور آپ نے یہ کام انصار سے مشورہ لینے اور ان کی موافقت حاصل کرنے کے بعد کیا تھا۔ آپ نے انصار کو اکٹھا کیا تھا اور ان پر کھڑے ہو کر تقریر کی، تمہارے مہاجر بھائیوں کے پاس کوئی مال نہیں ہے، بس اگر تم چاہو تو میں ان اموال کو جو بنی نذیر نے چھوڑے ہیں، جو اللہ نے مجھے بطور غنیمت دیے ہیں، اور تمہارے اموال کے ساتھ مجھے ان سے خاص کیا ہے تقسیم کر دوں، اور اگر تم چاہو تو تم اپنے اموال لے لو اور میں یہ خاص اموال ان میں تقسیم کر دوں۔ انہوں نے کہا بلکہ آپ انہیں ان میں تقسیم کر دیں اور ہمارے اموال میں سے بھی آپ جو چاہیں اس میں تقسیم کر دیں۔ بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اپیل پر انصار کی موافقت سے خوش ہو گئے، اور اس شریفانہ جذبہ سے جس کا اظہار انہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے کیا شادماں ہو گئے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا اے اللہ انصار اور انصار کے بیٹوں پر رحم فرما۔ اور انصار کے اس بلند موقف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے قابل تعریف فعل کی مداح کرتے ہوئے آیت نازل فرمائی تھی، جس کا ترجمہ ہے سورہ الحشر کی آیت نمبر 9 ہے، جس کا ترجمہ ہے وہ اپنے پر ترجیح دیتے ہیں خواہ انہیں بھوک ہو۔ تو دوستو یہیں پہ رکتے ہیں، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔